जायजा भी लिया जाएगा। पार्लियामेंट में हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो बड़ी सराहत के साथ और वजाहत के साथ जो है वो पेश किया है। हमारा आज भी वही मौक़िफ़ है, लेकिन हम उम्मीद जो है वो बेहतरी की रखते हैं कि सेंस प्रीवेल होगी और मुल्क को इस बहरान से, क्योंकि सियासी बहरान जो है वो तो एक फितने ने, जिसका नाम इमरान खान नियाज़ी है, उसने बड़ी मेहनत से पिछले 10 साल में जो है वो पैदा किया है। और जब सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम हुआ तो मुआशी तौर पे भी जो है वो बहरान का शिकार हुआ मुल्क, और उसके लिए IMF का मुआहदा और पिछले 4 साल में जो पॉलिसियाँ उन्होंने अपनाई वो बुनियादी वजह है। और अब आके अदालती बहरान जो है इसकी बुनियाद भी उसकी फितना और फसाद पे मबनी सियासत ही है कि किस तरह से उन्होंने पिछले 1 साल में कभी लॉन्ग मार्च, कभी एहतजाज, कभी इस्लामाबाद का घिराव, कभी जो है वो इंसानों का समुद्र लाने की बात, और जब इन चीज़ों में नाकाम हुए तो फिर उन्होंने आके असम्बलियाँ जो है वो तोड़ दी। हमारा ये मौक़िफ़ जो है ये इस वक्त पूरी कौम की आवाज़ है, बार्स की आवाज़ है कि इस मामले का फ़ैसला जो है वो फुल कोर्ट के ज़रिए से किया जाए, और इलेक्शन जो है वो मुल्क में एक वक्त में होने चाहिए। ये 2 असम्बलियों के इलेक्शन पहले और 3 के बाद में ये मुल्क को सियासी बहरान, अफरा तफरी और अनारकी की तरफ धकेलेंगे। इलेक्शन जो है वो जो आइन में स्कीम दी गई है उसके मुताबिक केयर टेकर सेटअप के तहत जो है वो तमाम असम्बली के इलेक्शन जो है वो एक ही मरतबा होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है इस अंदाज से होना चाहिए। सिर्फ इंसाफ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता नज़र आना चाहिए। 3 मेंबर का मौजूदा बेंच जो है इन हालात में, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी जो है वो मुअज़्ज़ज़ जजेज़ ने जो है वो आवाज़ उठाई है, और 4 जजेज़ ने जो है वो इस सो मोटो नोटिस को ख़ारिज किया है। ऐसी सूरत में अगर ये फ़ैसला होता है तो ये ना इंसाफ होगा, ना इंसाफ होता नज़र आएगा, और ये मज़ीद जो है वो पेचीदगियों में जो है वो इजाफ़ा करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट एक दाना और बड़े बैलेंस इंसान हैं, और उनसे पूरी कौम ये तवक्को करती है कि पूरी कौम जो आवाज़ उठा रही है, पूरी कौम जिस बात के ऊपर मुत्फिक है वो भी उसी के मुताबिक जो है मामलात को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले भी जो एक ऐसा फ़ैसला जिसे रीराइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उसकी वजह से भी पंजाब में हालात जो है वो ख़राब हुए, और अब दोबारा से कोई ऐसा फ़ैसला जो मुल्क को पेचीदगी की तरफ और जो है वो अफरा तफरी की तरफ धकेले, मैं समझता हूँ कि उससे हम सब को जो है वो अवॉइड करना चाहिए। जी जी मैं नहीं, ये कोई तख्ते लाहौर की लड़ाई नहीं है। उन्होंने अदल के ऐवानों में कहा है, जो आप पहले बात सुना करें फिर सवाल बनाया करें। आप तनाजुर में देखें, उन्होंने कहा है कि बेंच सारे सूबों के जजेस का होना चाहिए, और सिर्फ एक सूबे से सारे जजेस को नहीं बैठना चाहिए। ये लग ये रहे जैसे तख्ते लाहौर है। और दूसरी बात जो आपने कही, हम खुद जमहूरियत को मानने वाले हैं,
ہم نے خود بڑی قربانیاں دی ہیں. رانا صاحب آپ کے سامنے ہیں کہ مشرف کی آمریت میں اور ایون اس سے پہلے ضیاء الحق کی آمریت میں بطور اسٹوڈنٹ رہنما انہوں نے جیلیں بھی کاٹیں اور سوختیں بھی برداشت کی. اور پچھلا جو سول مارشل لاء میں اسے کہوں گا جو پچھلے 3.5 سال تھے اس میں بھی جو لوگوں کے ساتھ ہوا، لیکن انشاءاللہ العزیز ہم پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جمہوریت ہی اس ملک کے مسائل کا حل ہے اور جمہوریت ہی ہمیں اکٹھا رکھ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے سارے اداروں کا فرض ہے کہ وہ اپنا آئینی حق آئین میں رہتے ہوئے اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ پرفارم کریں. کل ہم نے پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی کہا، آج وزیر داخلہ میں نے بھی وہی بات کی کہ ادارے جو ہیں وہ اجتماعیت سے، کلیکٹیو وزڈم سے چلتے ہیں، نہ کہ کسی ایک شخص کے احکامات کے تابع ہوتے ہیں. تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اس نازک مرحلے پہ جب کہ ملک ایک سیاسی اور آئینی بحران کے دھانے پہ کھڑا ہے، سپریم کورٹ بھی اس مسئلے کو کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ، اجتماعی سوچ کے ساتھ آگے بڑھائے اور اس کا حل نکالے، نہ کہ جو تاثر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے اپنے احکامات میں ون مین شو کا یا ایک مختصر بینچ کا. 15 ججز کی معزز عدالت میں اگر 3 رکنی بینچ اتنے اہم فیصلے کا دوبارہ فیصلہ کرنا چاہے، جو پہلے یہی کھڑے ہو کہ میں نے بات کی تھی کہ یہ پروسیڈنگز 4-3 کے ساتھ خارج ہو چکی ہیں، تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا. بہت شکریہ، ہم نے تھوڑی سی مشاورت کرنی ہے. دیکھیں یہ مطیع اللہ صاحب آپ نے جو بات کی ہے، دیکھیں اس میں ایک سپیس یا ایک جواز جو ہے وہ بنتا ہے کہ جس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے وہ بات کی ہے کہ آخر ہر فیصلے میں یہی 3 ججز کیوں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے ایک صوبے سے یا ایک شہر سے ہے، تو جو فل بینچ کی جو ڈیمانڈ آ رہی ہے اور وہ ڈیمانڈ ہر طرف سے آ رہی ہے، وہ سیاستدان بھی کر رہے ہیں، پارٹیز کر رہی ہیں اور بارز کر رہی ہیں، اور بارز کی جو میجر باڈیز ہیں وہ کر رہی ہیں، تو پھر اس میں حرج کیا ہے؟ اگر یہ مطالبہ مان لیا جائے تو یہ تمام جو اس وقت عدالت کے حوالے سے بحرانی کیفیت ہے وہ ساری جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہو سکتی ہے. یہ 3 ججز اس فیصلے میں بھی موجود تھے جس میں جو ہے وہ ساری بارز اور تمام لا نوئنگ لوگ جو ہے وہ بات کہہ رہے ہیں کہ دیٹ واز اماؤنٹ ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن. اس میں بھی یہی تینوں ججز تھے. تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی ذات کا احترام ہے، وہ معزز ججز ہیں، ہمارے لیے باعث عزت ہیں، قابل احترام ہیں. چیف جسٹس صاحب کا ہم نے بار بار یہ بات دہرائی ہے، آج بھی یہ بات دہرائی ہے. تو ہمیں ان کی ذات کے حوالے سے نہیں لیکن فیصلوں کے اوپر بات ہو سکتی ہے، تنقید ہو سکتی ہے. یہ جو وہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اس کے متعلق ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ ملک میں سیاسی بحران کے خاتمے کا باعث جو ہے وہ بننا چاہیے، اور یہ اسی طرح سے بنتا ہے کہ جس طرح سے تمام فریقین کا ایک بات کے اوپر کنسنسس ہے. اس کے اوپر تو پی ٹی آئی جو ہے اس نے بھی جو ہے وہ اعتراض نہیں کیا. انہوں نے بھی کہا کہ جی اگر فل بینچ بنے تو ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اس میں پر حرج کیا ہے؟ اس میں دیکھیں جی، ہم آن ریکارڈ ہیں کہ ہم اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں. ہم اس بات کی ریکویسٹ ہم نے کورٹ روم کے اندر بھی ہمارے وکلاء نے کی ہے، یہاں پہ بھی ہم کر رہے ہیں. لیکن اگر اس سے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے تو پھر کم از کم ہم آن ریکارڈ ہیں کہ اس کے پھر سزاوار یا ذمہ دار جو ہے وہ ہم نہیں ہیں. باقی جہاں تک آپ نے بات کی ہے ریفرنس دائر کرنے کی، دیکھیں ریفرنس دائر کرنا جو ہے وہ ہر شہری کا ایک آئینی حق ہے، قانونی حق ہے، اور کسی بھی جواز کے پیدا ہونے کے بعد ہر شہری جو ہے وہ اپنا حق ایکسرسائز کر سکتا ہے. یہ کوئی غیر قانونی یا کوئی غیر آئینی یا کوئی عدالت کے اوپر حملے والی بات نہیں ہے جس طرح سے بعض لوگ بات کر رہے ہیں. اگر ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو اس کے اوپر پی ڈی ایم اور باقی جماعتیں جو ہیں وہ بیٹھ کے کنسنسس کے ساتھ کوئی فیصلہ کریں.
ایمرجنسی کا آپشن تو جب حالات پیدا ہوں گے تو پھر آپشن تو آئین میں درج ہے. آئین میں وہ آرٹیکل جو ہے وہ موجود ہے, وہ کہیں گیا نہیں ہے. ہم نے اگر پیدا کرنا ہوگا تو بہت پہلے ہو جاتا. جی لاسٹ کویسچن. جی وزیر داخلہ اور وزیر قانون بھی موجود ہیں, ایمرجنسی کی صورت میں لگ سکتی ہے سر؟ آئین کے آرٹیکل 232 میں لکھا ہوا ہے. آپ ہم سے زیادہ پڑھ چکے ہیں, ہمیں اجازت دیں, ہم نے قانونی مشاورت کرنی ہے. پوری تفصیل ہے اس میں. تھینک یو. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ریفرنس ظاہر کرنا آئینی اور قانونی حق ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ فل کورٹ کے ذریعے آئے اور ایک ہی وقت میں پورے ملک میں انتخابات آئیں. سیاسی بحران کی وجہ سے ہی معاشی بحران پیدا ہوا.